بات میں سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام فاروق بھائی. رہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، تو تحریک لبیک پاکستان نے خالصتاً ناموس رسالت کے لیے فیض آباد کے اوپر دھرنا دیا، اور اس وقت بھی یہ شور اٹھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد تحریک لبیک نے عمران خان کی حکومت بننے کے بعد گیرٹ ولڈر کے خلاف ناموس رسالت مارچ کیا، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی، نہ وہ کسی کی ماں پر ہیں، نہ وہ کسی کے اشاروں پر ہیں. یہ خالصتاً ہمارا ایمانی، دینی، ملی فریضہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور جناب قوم کے مسائل اور جتنے بھی قوم کی ضروریات اور قوم کے اساس مسئلے ہیں، ملت کے اساس مسئلے ہیں، ان کو اجاگر کریں اور ان پر سٹینڈ لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا داغ ہم پر اس بات سے ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف بات کی جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا، ہم نے نواز شریف کے خلاف بات کی، اور آج بھی ہم پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہیں جب وہ لوگوں کے بقول کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں. تو ہم ہمیشہ اپنی سمت کو حق اور سچ کے رستے پر رکھتے ہیں. وہ کسی کے خلاف ہو، وہ کسی کے حق میں جائے یا خلاف جائے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہم نے اپنی سمت کو ہمیشہ سچ کی جانب اور حق کی جانب رکھا ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ یہ جلسہ جو فیض آباد میں ہوا، اور آپ شاید ریکارڈ دیکھ لیں، اور یہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 ماہ پہلے درخواست دی، جس کے اوپر ہمیں ایک ماہ بعد رسپونڈ کیا گیا کہ آپ ہم نے لیاقت باغ کی درخواست دی. انہوں نے کہا جی آپ یہاں جلسے نہیں ہوتے، آپ ادھر چلے جائیں پریڈ گراؤنڈ میں. تو ہم نے پریڈ گراؤنڈ کے لیے درخواست دی، لیکن ہماری درخواست کو 10 دن یا 12 دن پہلے ریجیکٹ کر کے واپس کر دیا گیا جی کہ محرم الحرام کے ایشوز ہیں اور سیکورٹی فورسز وہاں مصروف ہیں، تو آپ کو سیکورٹی بھی نہیں دی جا سکتی اور سیکورٹی کلینس بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ پروگرام نہیں کریں. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں محرم گزرنے کے بعد پروگرام کر لیں گے، لیکن ہوا یوں کہ اسی کے 3 دن بعد عمران خان صاحب کو اجازت دے دی گئی کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ سے پہلے اجازت مانگی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے کہ ہم اپنے حق پر ڈٹ جائیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پریڈ گراؤنڈ کی اجازت دی ہے، ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اب فیض آباد کے اوپر جلسہ کریں گے. تو وہ ہم نے جلسہ کیا. اس کے اوپر ان کی پارٹی نے کیا کیا، اپنے جلسے کو موو کیا، یہ تو جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے جب ان کو پریڈ گراؤنڈ اجازت مل گئی، پھر بھی ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے فیض آباد پل کے اوپر جلسہ کیا. یہ ہے ساری باتیں، یہ آپ کے سامنے. بہت شکریہ. جی اتحاد کے حوالے سے یہ بڑا ایک وہ سوال ہے کہ جو سب کے لیے دلچسپ ہے، لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ اتحاد ہر اس جماعت سے ہو سکتا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کو سمجھے اور اس نظریے پر آ کر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ اتحاد تو نہیں ہو سکتا نا کہ مرزائی جن کے بہن بھائی ہوں، اور کرتارپور والے جن کے رشتے دار ہوں، اور ربوے میں جن کے دفاتر کھل رہے ہوں، اور جو جناب گنڈا سنگھ بارڈر کے لیے دن رات تڑپ رہے ہوں، اور جناب اپنے ان کے لیے، لیکن ان کی قوم سیلاب میں مر رہی ہو، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اتنا سخت لفظ ہے کہ وہ اپنی عزتیں بیچ کر اپنے دو وقت کے کھانے کو ترس رہی ہوں، اور وہ بے یار و مددگار آسمان کے نیچے بیٹھی ہوں، اور جن کے دوست اور یار یہود و نصارہ ہوں، لیکن وہ اپنی قوم پر گولیاں برسائیں اور اپنے بچوں کو روڈوں کے اوپر شہید کریں. اور وہ اگرچہ نواز کی حکومت ہو یا نام کیا ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سب کا دشمنی ہم سے ایک ہی ہے کہ وہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو روحانی قائد ہیں اور جن سے ہم نے بڑی انسپریشن لی ہے، ان کا نام ہے علامہ محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سب مل جائیں، ساری جماعتیں مل جائیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم تو 12 کھلاڑیوں کی جماعت ہے، ابھی 13واں کھلاڑی باہر بیٹھا ہے، اس نے بھی ان کے ساتھ ملنا ہے. جب یہ سب بھی مل جائیں گے، پھر ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ سارے وہ ہیں جو اقتدار کی خاطر اور جناب ان چیزوں کی خاطر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن قوم کی خاطر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. اپنے جلسے جاری رکھے ہوئے ہیں، قوم مر رہی ہے، کوئی غرض نہیں. قوم کی ٹرینیں تباہ ہو جائیں، جناب ٹرینوں کو حادثہ آ جائے، ان کے جلسے جاری ہیں. جہاز گر جائیں، ان کے جلسے جاری ہیں.
ان کی جناب اپنی سیاست جاری ہے, یہ جناب دینگا مچھلی جاری ہے, اور اس کے بعد قوم سیلاب میں مر جائے, ان کی دینگا مچھلی جاری ہے. ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور ہم قوم کی بات کرتے ہیں, ملت کی بات کرتے ہیں. جس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ ملت کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کا کوئی موقف ہے, یہ تو نہیں نا کہ صبح موقف اور ہو اور شام کو آ کر کہیں کہ جناب میں فلاں کو فلاں کر دوں گا, اور شام کو آ کے معافی مانگ لی جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ میں جی فلاں ہوں اور فلاں ہوں, اور شام کو آ کے کہا جائے جناب میں معذرت کرتا ہوں. موقف وہ ہوتا ہے. آج تک پاکستان میں جس بھی سیاسی لیڈر نے کوئی بات کی ہے یا کسی بھی لیڈر نے, تو وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بڑا سوچ سمجھ کے موقف دیتی ہے, اور جو سٹانس اور جو موقف اور جو بیانیہ بناتی ہے پھر اس پر کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. تو جب یہ سارے لوگ اس بات کے اوپر آ جائیں گے, پولیٹکس ایک اور چیز ہے جس کو انہوں نے پولیٹکس بنایا ہوا ہے کہ جناب ہر میدان سے بھاگ جاؤ, یہ پولیٹکس ہے. نہیں بھائی, ہر میدان میں کھڑے رہو لیکن حق کی طرف کھڑے رہو اور اپنی قوم کو یکجا کرو, یہ پولیٹکس ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہر میدان سے بھاگ جاؤ, صبح اور بات کرو, شام کو اور بات کرو, فون آئے اور بات کرو, اور جناب جب کوئی ذاتی بات آ جائے تو اور بات بھڑک اٹھو. تو یہ پولیٹکس نہیں, ہر میدان سے بھاگ جانا اگر پولیٹکس ہے تو تحریک لبیک پاکستان ایسی پولیٹکس کو نہ مانتی ہے اور نہ کرتی ہے. ہاں, اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور حق جانتے ہوئے اس کے اوپر قربانی دینا, اگر ان میں سے ہم کسی کو دیکھیں گے یہ ایسے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ بات کرے گی, بیٹھے گی, ان کی بات سنے گی اور ان کو سمجھائے گی. اور جو 7 دن کا ٹائم دے کر آئیں اور ڈی چوک سے بھاگے ہوئے, وہ آج کے مطلب لبرٹی چوک پہ ملیں اور پھر لبرٹی چوک سے بھی دوبارہ نہ ملیں, تو ان سے تحریک لبیک پاکستان کیسے بات کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے سوال یہ